اللہ کا نام لینا، اللہ کا ذکر کرنا. اور ذکر رب العالمین کا، کہ جو خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہے، جنہوں نے ہمیں بنایا ہے. پوری کائنات کو تخلیق کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اللہ وہ ہے جسے کسی نے پیدا نہیں کیا. جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ موجود ہے. آج بھی اللہ موجود ہے. جب کائنات میں کچھ نہیں ہوگا تو اللہ کی ذات موجود ہوگی. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا. حی القیوم. تمام عظمتیں، تمام بڑائیاں، تمام کبریائی اس ذات کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے، پالنے والا ہے. تو اس ذات کا نام لینا، اس کا ذکر کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں. حدیث قدسی میں جو لوگ میرا ذکر کرتے ہیں میں ان کا ہم نشین بن جاتا ہوں. ان کا کیا بن جاتا ہوں؟ ہم نشین، ہم مجلس. وہ اللہ کے قرب میں آ جاتے ہیں، اللہ کے قرب میں، تقرب میں. اور ذکر ایک ایسی طاقت ہے اور ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قوت رکھی ہے کہ اگر انسان کو ذکر کی قوتوں کا اندازہ ہو جائے اور اللہ کے نام اور اللہ کے ذکر کا، تو اس کی زبان، دل کبھی اللہ کے ذکر سے نہ روکے. جو اس کا لطف ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس کی برکات اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی جو فوائد ہیں اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارے سلسلے نقشبندیہ میں ذکر قلبی ہوتا ہے. ذکر قلبی ایک ذکر جہری ہے اور ذکر قلبی ہے. دونوں ہی مقصود ایک ہی طرف لے کے جاتے ہیں، کہ دونوں کا مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے. زبان سے اللہ کو یاد کریں تب بھی اللہ ہی کو یاد کر رہے ہیں. وہ کوئی کہے میں دل سے اللہ کا نام لیتا ہوں، وہ تب بھی اللہ ہی کا نام لے رہا ہے، اللہ کی یاد ہے. دونوں ذکر قرآن سے بھی ثابت ہیں، احادیث سے بھی ثابت ہیں، شریعت مطہرہ سے بھی ثابت ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں ایسے لوگ تھے جو دونوں ذکر کرتے تھے، دونوں اذکار کرتے تھے، دونوں معاملات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ آرام کرتے تو آپ کے دل سے آواز آتی تھی اللہ کی. اور صحابہ میں بھی ایسی جماعتیں تھیں جو ذکر خفی کرتے تھے، کہ اپنے من میں اللہ کو یاد کرتے تھے. جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، یاد کرنا کہ اللہ کو پکارنا، اس کا نام لینا، اللہ 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 اللہ. تو آپ سوچیں کہ جسے ہم پکار رہے ہیں وہ ذات ہے جو ہر جگہ موجود ہے، ہر طرف دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. جب پکارا نہیں تو اتنی اس کی انعام اکرام ہے اور اتنی فضل کرم ہے. جب ہم اسے پکاریں گے تو اس کا کیا فضل کرم ہوگا. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے. فرماتے ہیں نا کہ جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا کہ سوائے اس گھڑی کے جو اللہ کی یاد کے بغیر دنیا میں گزار دی ہے، جو اللہ کے ذکر کے بغیر. تو جو ذکر قلبی ہے اس کی یہ فوائد ہیں ذکر قلبی کے. جب انسان کا دل ذاکر ہو جاتا ہے، ایک دفعہ دل زندہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ کبھی مردہ نہیں ہوتا. جب یہ دل کو ذکر کا عادی بنا دیں، کہ زبان ہے نا، اس سے کتنے کام ہوتے ہیں انسان کو. کبھی اگر ذکر کر رہا ہے تو ذکر کر رہا ہے، اگر کسی سے گفتگو کرے گا تو پھر وہاں رخ ہو جائے گا، اس طرف متوجہ ہو جائے گا. جب فارغ ہوگا ذکر کرے گا. لیکن دل کے بارے میں ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ دل جب اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے، جب یہ اللہ کا نام لینا شروع کر دیتا ہے اور اس سے اللہ اللہ کی صدائیں جاری ہو جاتی ہیں، تو آپ جس حال میں ہو، جس کام میں ہو، زبان سے گفتگو بھی کر رہے ہو لیکن دل اللہ کی یاد سے لگا رہتا ہے. یہ سچ ہے. تم سا کوئی ہمدم، کوئی غمساز نہیں ہے، باتیں بہت ہیں مگر لیکن آواز نہیں ہے. ہم تم ہی آگاہ اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. کہ یہ ذکر قلبی ایسا ذکر ہے کہ اس میں ریاکاری ہے ہی نہیں، اخلاص ہی اخلاص ہے. جب ہم دل سے اللہ کا نام لیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. ابھی بندہ تسبیح لے کے پھر رہا تو لوگ سمجھیں گے نیک ہے یا اس کے اندر ریا آ سکتی ہے. لیکن ذکر قلبی ایسا ایک خفی ذکر ہے
کہ جب یہ ذکر قلبی کوئی کرتا ہے نا، دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے، مراقبہ جسے کہتے ہیں، مراقب ہو کے، مراقبہ ایک کنڈیشن کا نام ہے، جب انسان کسی ایک کنڈیشن میں آ جاتا ہے، ایک حالت ہے کہ گردن جھکانا اور ایک توجہ سے بیٹھنا، یہ مراقبہ ہے۔ اس مراقبے کے اندر ذکر قلبی جب ہم کرتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا عمل سمجھ نہیں آ رہا کیا ہے، مطلب ہمیں نہیں پتہ چلا یہ کون سی نیکی کر رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ اس سے کوئی خوشبو آ رہی ہے، وہ خوشبو سے پہچانتے کچھ نہ کچھ کر رہی ہے، یعنی کہ یہ ایسا ذکر ہے جو فرشتے بھی اس سے بے خبر ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کیا نامہ اعمال تولے جائیں گے میزان پر، اس وقت جب ساری نیکیاں انسان کی آئے گی سامنے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی کچھ نیکیاں میرے پاس ہیں، وہ نیکیاں ہمارے دائیں یہ سیدھے ہاتھ میں نہیں لکھتا فرشتہ، جب وہ نیکیاں دیکھی جائیں گی تو وہ سارا وہ ذکر ہوگا جو ذکر خفی ہے، تو اللہ فرمائے گا یہ اس کے اور میرے درمیان کا ایک راز تھا۔ اور دل سے ذکر کرنے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ دل اللہ کی یاد سے لگ جائے اور اللہ سے ایک محبت ہو جائے، اور محبت کا ہو جانا دائمی یاد ہے۔ آپ بتائیں جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کو یاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں پڑتی، اس کی محبت ہی یاد بن جاتی ہے، اس کی محبت ہی ایک قسم سے انسان کے اندر ایسے سما جاتی ہے کہ یاد خود بخود آتی رہتی ہے۔ یہی کیفیت انسان کی جب اللہ سے ہو جائے گی، اللہ کا ولی بن جائے گا، اللہ کا دوست بن جائے گا، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب اور تعلق ایسا ہوگا کہ ہر قدم قدم پہ اس کو نظر آئے گا، اور اللہ کی محبت کی خوشبو اس کو اپنے اندر محسوس ہوگی۔ تو یہ ذکر تبھی حاصل ہوگا جب ہم اہل ذکر کے ساتھ بیٹھیں گے، جب سارے اجتماعی طور پہ ذکر کرتے ہیں، جب اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو کسی کے دل کی کیفیت کا نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا انسان ہے کس دل کے ساتھ بیٹھا ہے۔ تو ایسے دل زندہ دل والا بیٹھا ہوتا ہے جس کا ذکر کرنے سے اللہ سب کے دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں، سب کے دل جاری ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا عبد الغفور عباسی المدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا مدینہ پاک میں، تو اس وقت حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے، جو میرے شیخ اول حضرت خواجہ تنویر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ اول تھے۔ تو ہمیں حضرت جی نے سنایا، فرماتے تھے کہ جب حضرت کے وصال کا وقت آیا تو جب آخری وقت تھا تو حضرت سامنے کی طرف دیکھتے تھے اور ہنس رہے تھے اور مسکرانا شروع ہوا، ہنسنا شروع ہوا جب آخری وقت ہے، اور کسی طرف اشارہ کیا کہ آ جاؤ، اور پورے جہاں جس جگہ آپ تشریف فرماتے وہاں خوشبو سے پھیل گئی۔ اسی حالت میں کلمہ پڑھا، لیکن جب ایک ہوتا ہے نا ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے اطمینان کے لیے، جب لے کر آئے تو ڈاکٹر نے کیا کہا کہ یہ بھی زندہ ہے۔ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ کیسے؟ کہ ان کا دل چل رہا ہے۔ تو جب ان کی نبض دیکھی تو پھر ڈاکٹر نے کہا ان کو انتقال ہوئے گھنٹوں میں۔ تو حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ڈاکٹر صاحب یہ وہ دل ہے جس نے لاکھوں دلوں کو زندہ کیا ہے، یہ نہیں مر سکتا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ان کا قلب چل رہا ہوتا، اور جب جنت البقیع میں ان کی قبر ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں کی طرف، لیکن جب ان کو ان کی قبر مبارک میں رکھا گیا تو وہاں بھی کفن دل والی جگہ سے ہل رہا تھا۔ تو سوچے کہ یہ کیسی یاد ہے کہ جب یار کی ملاقات کا وقت ہو اور جب قبر میں ہو اور فرشتے آ جائیں اور یہ سوال کرے من رب، کہ تیرا رب کون ہے، دل خود گواہی دے رہے کہ دل سے صدائیں نکل رہی ہیں اللہ اللہ کی، زبان کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں، کہ ہم نے رب کو اتنا یاد کیا کہ ہمارے دلوں میں اللہ ہے اور ہم اللہ کو دل میں لے کے قبر میں آئے ہیں۔ ایسی یاد ہے، ایسا ذکر ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے مسئلوں کا حل کسی چیز میں بھی نہیں ہے، ہماری پریشانیوں کا حل ایسی کسی چیز میں نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں۔ انسان ہے، انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے، انسان ہزاروں راستے دکھاتے ہیں، کوئی تو یہ کر لے، فلاں کام کر لے، فلاں چیز کر لے، تب بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ ہماری پریشانیوں کا حل اللہ کی یاد کے اندر ہے، اللہ کے ساتھ تعلق میں، اللہ کے ذکر میں۔
جب ہم رب کو یاد کریں گے، رب کو پکاریں گے، تو رب ہی ہے جو پریشانیوں سے نکال سکتا ہے، اور کوئی نہیں۔ جب انسان اللہ کا مقرب ہو جائے، اللہ کا دوست بن جائے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ دوست طاقت رکھ کے دوست کی مدد نہ کرے؟ نہیں، وہ بغیر دوستی کے بھی اپنے بندوں کا اتنا ساتھ دیتا ہے۔ ہم اپنی نادانیوں سے، اپنی غلطیوں سے، اپنی غفلتوں سے کہاں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں زندگی میں، کیا کچھ کر جاتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ہم پر پھر بھی ہے، اللہ کے انعام اکرام کی بارشیں ہم پر آج بھی ہیں، رزق وہ ہمیں اب بھی دے رہا ہے۔ تو سوچے جب ہم اللہ سے تعلق بنائیں اور اللہ کی یاد کی طرف آئیں اور اللہ سے اس تعلق کو بڑھائیں، تو پھر کیا عالم ہوگا؟ بے چینی ختم ہو جائے گی زندگی میں، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ میرے شیخ اول حضرت جی خواجہ تنویر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ہمارے شیخ کو ایسی کرامت دی تھی اور ان کی ایسی توجہ کی کہ جسے دل پہ انگلی رکھتے تھے اسی وقت دل جاری ہو جاتا، اسی وقت دل ذکر شروع کر دیتا، کیونکہ زندہ دل ہی دلوں کو زندہ کرتے ہیں۔ جب جن کے دل اللہ کی یاد سے بھرے ہوں نا، ان کی ایک توجہ سے دل زندہ ہو جاتے ہیں، ان کی صحبت سے۔ جیسے بری صحبت کا اثر انسان پہ پڑتا ہے تو برائی کی طرف جاتا ہے، برا جب دل سیاہ ہو، سخت دل ہو، جب اس سے آپ محبت کریں گے، جو سیاہ دل والے ہوں گے، جب ان کے دل میں گناہ معصیت کے داغ ہوں گے، جب ان سے دل لگی کریں گے، دل خود بخود ہمارا گندا ہونا شروع ہو جائے گا، ہمارے اندر سے نیکیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، خیر کی چیزیں مٹتی چلی جائیں گی، احساسات ختم ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا دل سخت ہو جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں محبت کرو تو اللہ والوں سے کرو، کن سے؟ اللہ کے نیک بندوں سے کرو۔ جب ان سے محبت کریں گے، ان سے دل کا رشتہ قائم کریں گے، تو محبت ہوتا ہے اتصال قلب، کہ دل کا دل سے مل جانا۔ تو جو دل آپ شفاف دل ہوں گے، اللہ کی یاد سے بھرے ہوئے دل ہوں گے، جب آپ ان سے دل لگاؤ گے تو ان کے جو دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اور اپنی یاد اور اپنی محبت کو جو نور رکھا ہوتا ہے، وہ خود بخود ہمارے دلوں میں داخل ہو جائے گا اور ہمیں تسکین ملتی ہے۔ آپ کبھی بھی دیکھیں، کہیں جائیں کسی بزرگ کی صحبت میں، کسی دینی ماحول میں، انسان کا دل کتنا سکون میں آ جاتا ہے۔ ہم کہتے نہیں طبیعت فریش ہو گئی، مزہ آ گیا، لطف آ گیا، اسی لیے آتا ہے۔ تو سوچے کہ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹے کی ہماری مطلب صحبت سے یہ اثرات آتے ہیں، اگر ہم اس کو دائمی اختیار کر لیں اس چیز کو اور ہمیشہ اپنے ساتھ جوڑ لیں، زندگی بھر سوچے کہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ یہ ایک ایسا لطف ہے، ایسا مزہ ہے کہ آپ اس کو اختیار کریں، اللہ کی یاد میں لگیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان یاد نہیں کرتا اللہ کو، کہ وہ بولے مجھے وقت نکالنا ہے اللہ کے ذکر کے لیے، میرے ٹائم نکالنا ہے کہ میں اللہ کو یاد کروں گا، فلاں ٹائم اللہ کا ذکر نہیں۔ اللہ کی یاد اس کے دل میں سما جاتی ہے، بس جاتی ہے، دل میں رچ بس جاتی ہے، وہ چاہ کے بھی اللہ سے دور نہیں ہو پاتا، ایسے اس کے دل کے اندر اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ پھر اس کے کاموں کو اللہ اپنے غیب سے بناتے ہیں، پھر اس کے اللہ تعالیٰ امداد کرتے ہیں۔ جب ہم ادھر ادھر بھاگیں گے، انسانوں کے پیچھے بھاگیں گے، دنیا والوں کے پیچھے بھاگیں گے، جب اللہ آپ کو اشارہ دے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے، تیرے در سے، جو اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، اور مدد بھی اللہ ہی کرتا ہے، راہیں بھی اللہ دیتا ہے، ہر چیز کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اس کے پاس ساری خیریں ہیں، ہر مسئلے کا حل جب اللہ کے پاس ہے تو پھر ہم کہاں بھاگ رہے ہیں؟ تو آج اگر ہم غور کریں نا، ہماری پریشانیوں سے ہم کیوں نہیں نکل رہے؟ ہم انسانوں کے ساتھ اپنے سسٹم کو جوڑ رہے ہیں، تو پھر اور پریشان ہوں گے۔ جب ہم اپنی سوچوں کو اپنی مطلب حساب و کتاب سے زیادہ اوپر لے جائیں گے، ہم خود حالات میں آ جائیں گے۔ انسان کو عاجزی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، سکون سے۔ جب آپ کی توقعات بڑھ جائے گی، خواہشات بڑھ جائے گی، جب آپ اپنی سوچوں کو وسیع کر دیں گے، ہر کہ میں نے یہ کرنا، یہ تو خود سمجھے اپنے پیروں میں ہم نے جزیریں باندھ دی، اپنے آپ کو قید کر دیا۔ اب وہ انسان وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، پھر ایسا انسان احساس کمتری میں آ جاتا ہے، بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، پھر مسئلے کے حل ڈھونڈنے کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہر انسان غور کرے نا تو اپنی زندگی میں اللہ سب کو سکون عطا کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے اس سکون کو کھو رہے ہیں، اپنی نادانیوں سے۔ اور یہ گائیڈ لائن ہمیں کون دے گا؟ وہی جو اس کو سمجھتے ہیں۔ کوئی آپ کا دوست یار نہیں بتائے گا آپ کو کہ ہم کہتے ہیں نا فلاں کے ساتھ فلاں گیدرنگ کر لیں، دوستوں میں بیٹھ جائیں، باہر نکل جائیں، نہیں۔
ہم اللہ کے سامنے آئیں، جو دیکھ رہا ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، جس کے پاس ساری طاقتیں ہیں، ساری قوتیں ہیں، پھر آپ دیکھیں پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، مختصر سی ہے، اس کو اللہ کی یاد سے گزاریں۔ ہمارا یہاں آنے کا مقصد بیٹھنے کا بھی یہی ہے کہ ہم جب آئیں تو اپنے دلوں کو زندہ کر کے جائیں اللہ کے نام سے، اس کو آباد کر کے جائیں، اور اس میں جو ظلمت ہے اس کو مٹا دے اللہ، ہماری سیاہی کو مٹا دے، اور سچی توبہ کریں اللہ سے۔ یاد رکھیں، جب آپ کی سوچ غلط ہوگی، آپ کے خیالات غلط ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں، امتحان میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ نے ایمان کی نعمت دی ہے، اس کی قدر کریں، اچھی صحبت کو کثرت سے اختیار کریں، اور جب صحبت نہ ہو تو پھر اللہ کی یاد میں لگے رہیں، جب وقت ملے صحبت کو اختیار کریں۔ پھر آپ دیکھیں، پھر آزمائش امتحان آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایمان والوں کا امتحان لیتا ہے، اپنے بندوں کے اوپر آزمائش ڈالتا ہے، ان کو پرکھنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے، اس وقت بندے کا پتہ چلتا ہے۔ تو وہ آزمائش امتحان ہمیں کوئی نقصان نہیں دیں گے۔ جب ہم اللہ سے تعلق میں ہوں گے، اللہ سے دل لگی ہوگی، تو اس میں بھی سکون ملے گا۔ جسے اللہ والے کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے دل غم پروب ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، دل کے اندر غم داخل نہیں ہوتے، اوپر ہی گھوم رہے ہوتے ہیں، سارے جہان سے ٹکر لے کے بھی سب سے زیادہ مطمئن بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب اللہ والوں کے چہرے دیکھیں، ان میں ایک الگ بشاشت ہوتی ہے، ایک الگ ہی پتہ چلتا ہے، اور ان کی زندگی میں جتنی بھی آزمائش ہو، لیکن ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب۔ اور ہمیں تھوڑی پریشانی آ جائے، ہمارے رنگ، ہمارے شکل صورت ہی تبدیل ہو جاتی ہے، ہمارے حلیے بدل جاتے ہیں، تو اللہ سے تعلق نہیں نا۔ پھر کنکری بھی لگتی ہے تو پہاڑ نظر آتی ہے، اور جب رب سے تعلق ہو تو پہاڑوں سے بھی انسان ٹکرا جاتا ہے، پوری دنیا سے بھی ٹکرا جاتا ہے تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی، کہ اس کے دل میں اس بات کا ناز ہوتا ہے کہ اللہ سے میرا تعلق ہے۔ تکبر نہیں، ناز۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان میں ایک ناز ہوتا ہے اپنے رب کی دی ہوئی چیز پہ، اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں پر ناز ہوتا ہے۔ اللہ والوں میں کبھی بھی تکبر نہیں ہوتا، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ناز کرتے ہیں، اور وہ ناز اللہ کرواتا ہے۔ آپ پڑھیں تاریخوں میں پتہ چلے گا، صحابہ کی زندگی پڑھیں، اور جب وہ تنہائیوں میں ہوتے ہیں بالکل مخلوق سے کٹ کے، تو پھر وہ رب کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے وہ ان کے آنسو گر رہے ہوتے ہیں، اور جب دنیا والوں کے سامنے آتے ہیں تو دنیا والوں کے سامنے اس انداز سے سامنے آتے ہیں کہ دنیا والوں کو لگتا ہی نہیں کہ کوئی غم ہے ان کے پاس، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انسانوں کے سامنے انسان اس کا اور مطلب لیں گے کہ ہمیں، اور لیکن تنہائیوں میں وہ رب کے سامنے اس چیز کا اظہار کرتے ہیں۔ ہماری زندگی الٹی ہے کہ شکوے اللہ سے کر رہے ہیں، اور جو ہمیں توقع اور امید انسانوں سے لگائی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ اللہ کے ذات کا سامنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھیں یا اللہ آپ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، شکوے اللہ سے کرتے ہیں۔ زبان پہ ناشکری ہوتی ہے، پھر اللہ نعمت چھین لیتا ہے۔ ہم جب ناشکری کرتے ہیں اللہ نعمت لے لیتا ہے، وہ نعمتیں ہم سے چھین جاتی ہیں۔ اور ناشکری انسان اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اللہ سے ڈرے، اللہ اللہ ہے، یاد قدم قدم پہ انسان کو اللہ دکھاتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک سوراخ سے 100 بار ڈس کھا لی، تو اگر 101 بار کھا رہے ہیں یا آپ اپنی غلطی سے کھا رہے ہیں، جب اللہ آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں، اللہ آپ کو بار بار، کبھی کسی صحبت میں جائے انسان کو ایک گائیڈ لائن، ایک راہ راست نظر آتی ہے، پھر اگر ہم دوبارہ دلدل میں کودتے ہیں تو یہ اپنی غلطی سے کود رہے ہیں۔ بتانے والا آپ کو اشارے دے رہا ہے، آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، نہیں یہ راستہ نقصان کی طرف جا رہا ہے، یہ آپ کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، نہیں۔ اسی لیے اللہ نے انسان کو ایک عقل و شعور عطا فرمایا، اور اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے اپنی صحبت کو قائم کریں، تاکہ ہمیں حوصلہ ملے، ہمارے اندر پرواز آئے، ہمارے اندر ایک روحانیت پیدا ہو، ایک اڑان پیدا ہو۔ اور یہ اڑان، یہ پرواز ہمیں ایسے نہیں ملے گی۔ یہ جتنے بڑے بڑے فاتح گزرے ہیں تاریخ میں، آپ نے نام سنے ہوں گے، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ، بڑے بڑے، یہ جتنے بڑے بڑے فاتح، ان سب کے پیچھے اس زمانے کے جو بھی بڑے بڑے اولیاء تھے، ان کے ہاتھ ہوتے تھے، کہ ان کی صحبتوں میں بیٹھتے تھے، ان کی نگاہیں ہوتی تھیں، تو پوری پوری دنیا کو فتح کیا۔ اور صحابہ پر کس کی نگاہ تھی؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ میں ایسا اللہ تعالیٰ نے ایسی الگ ایمان کی کیفیت ڈال دی تھی کہ حضور کی نگاہوں سے ان میں وہ رنگ آ گیا تھا کہ دنیا کے بادشاہوں کے محلات میں کھڑے انہوں نے ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی اور سارے جہان سے ٹکر لے لی. آج آپ دیکھیں کوئی بھی اربوں مسلمان ہے، لیکن آج آپ دیکھیں کافر قدم قدم پہ مسلمانوں کے اسلامی شاعر جو ہیں کبھی کسی چیز کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی کسی چیز کی. تو وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے مسلمان میں وہ طاقت نہیں رہی ہے، وہ ایمان نہیں رہا. یہ اپنی دن میں لگ گئے سارے. ہمیں کوئی خبر بھی دے کہ فلاں جگہ توہین ہوئی ہے، قرآن پاک جلایا گیا، قرآن کی توہین ہوئی ہے، ہم اس چیز کو اہمیت ہی نہیں تھے، ہم بہت اچھا اتنا. یہ ہمارے ایمان کی کنڈیشن ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نعمتوں کے اوپر جب افسردہ نہیں ہوں گے اور اپنے تھوڑے سے حالات پہ افسوس کرتے ہوں گے، اپنی ذاتی چیزوں پہ افسوس کرتے ہوں گے، اس کے بدلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اپنی ذات کا مسئلہ آ جائے تو فوراً سے ہمارے اندر ہمارا رنگ، ہماری ہر چیز بدل جاتی ہے. اور جب بات اللہ کے دین کی آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ناموس کی آ جائے، قرآن کی عزت کی اور حرمت کی آ جائے، اور ہمیں کوئی ہم میں تغیر نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی رنگ ہمارا زرد نہ ہو اور ہم مطمئن بیٹھے ہوں، تو پھر کہاں سے ہمارے حالات درست ہوں گے؟ کہ قرآن اللہ کی اتنی بڑی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کی اتنی بڑی ہم پر نعمت ہے کہ اللہ کا کلام آج تک وہی حروف بہ حروف لفظ بہ لفظ محفوظ ہے، کہ جس میں مکمل اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ رکھا ہے. ہر زندگی کی قدم قدم کی رہنمائی قرآن میں موجود ہے. لیکن آپ دیکھیں کس طرح سے گستاخی کر رہے ہیں، توہین کی. قرآن اور کہیں دنیا میں فضا نظر آ جائے اور ابھی کسی ایک لیڈر کی گستاخی ہو جائے کسی کی، تو ابھی دیکھیں سارے باہر نکل جائیں گے کہ ہمارے لیڈر کو برا بول دیا، فلاں کو برا بول دیا. اپنی ذات کے کوئی مسئلہ آ جائے تو کئی دن ناراض ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس عزت کی بات آ جائے، صحابہ کی ناموس اور عزت کی بات آ جائے، قرآن کے ناموس کی بات آ جائے، قرآن کی حرمت کی بات آ جائے، لیکن مسلمان پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حالات درست نہیں ہو رہے. کیسے درست ہوں گے؟ ہمیں اس پہ بھی اللہ سے توبہ کرنی ہے. ہمیں قرآن سے دور کیا گیا، پہلے ہمارے اندر سے قرآن کی اہمیت مٹائی. آج کوئی بچہ حافظ بنتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ان کو تعلیم نہیں لے سکتے تھے، کمزور تھے ان کے گھر والے، تو انہیں قرآن یاد کرا رہے ہیں. ہمارے بچوں کو دیکھو ہم نے کتنی بڑی بڑی اعلیٰ ڈگریاں دلوائی ہیں. تو یہ ہم پہ ایک محنت کی گئی، ہمارے اندر قرآن کی عظمت ختم کی گئی. کہ قرآن ایک ڈھال ہے، یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے شکوہ کرے گا اور یہ سفارش بھی کرے گا. یاد رکھیں، جب اس کی بے حرمتی ہوگی تو کیا اس کا درد نہیں ہوگا؟ یہ رب کا کلام ہے، تو دنیا کے حالات میں فرق نہیں آئے گا. کہ دنیا جو چیز ہے ہی برکت کے لیے، جس کے پڑھنے سے برکت، جس کو دیکھنے کی برکت، جس کو دل میں سما دے کوئی، تو اللہ تعالیٰ 10 ایسے انسان جس پہ جہنم واجب ہو، ایک حافظ قرآن کے اشارے پر، اس کی سفارش پر اللہ ان کو جنت دے دیتا ہے. تو جس قرآن کو پڑھنے والے کی اتنی عظمت ہے، جس قرآن کو یاد کرنے والے کی اتنی عظمت ہے، اس قرآن کی اتنا مقام مرتبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. اور آج کوئی اگر اس کی بید بھی گستاخی کرے، مسلمان خاموش ہو، اس کے لیے کوئی آواز نہ اٹھائے یا دل میں بھی برا نہ سمجھے، تو پھر سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف جا رہا ہے اور ہمارے ایمان کی کیا کیفیت ہو چکی ہے. نہیں، آج بھی قرآن ہم سے شکوہ کرتا ہے. یہ ایک باقاعدہ اللہ کا کلام ہے، اسی کی برکت سے تو ساری کائنات چل رہی ہے. تو ہم اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اور جب ایسے حالات آئے نا تو سارے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم آج سے قرآن پڑھیں گے. انشاءاللہ قرآن ہم خود بھی پڑھیں گے اور اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے، ان کو حافظ قرآن بنائیں گے. اللہ ہم جو کر سکتے تھے ہم نے قدم اٹھا لیا. اور جہاں تک بات ہے آواز کی، جہاں موقع ملے گا ہم آواز بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ. وقت آیا تو ایسے لوگوں کی سر بھی قلم کر دیں گے انشاءاللہ. ہاں، یہ تو اگر صحابہ ہے نا، آج کوئی مولوی صاحب، حضرت صاحب بولے بھائی یہ جذبات نہیں، اگر صحابہ موجود ہوتے تو کیا کرتے ایسے موقع پہ؟ ایسے بندے کا سر رہتا اس کے جسم پہ؟ نہیں. کوئی حضور کا گستاخ ہو اور صحابہ ہو سامنے، وہ بچ سکتا ہے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ.
وہ اتنی بھی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے تھے. تبھی تو اللہ نے قرآن میں جو ایمان کی مثالیں دی وہ بھی صحابہ کی دی ہیں، کسی اور کی نہیں دی. اگر آج ہم خاموش ہیں تو یہ ہم کوئی حکمت مصلحت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. اصل دین کی تربیت یہ نہیں ہے، اسلام کا درس یہ نہیں ہے، ہماری تاریخ ایسی نہیں ہے. یہ ہم بزدل ہو گئے، کمزور ہو چکے ہیں. ورنہ اسلام کا اصل رنگ ہی الگ ہے. اسلام ایک آزاد مزاج رکھتا ہے، دین کا ایک اپنا الگ مزاج ہے. دین سارے ادیان کے اوپر غالب ہے، پوری دنیا پہ غالب ہے، اس کا اپنا ایک رنگ ہے. اللہ نے دنیا میں اسلام بھیجا اس لیے کہ اسی کو نافذ کرنا ہے، شریعت کو دنیا میں نافذ کرنا ہے، شریعت کے قوانین نافذ کرنا، وہ قرآن میں موجود ہے. تو ہم اللہ سے مانگیں اور اس بات کو سوچیں، اس کی فکر کریں. پھر ہم کہیں کہ ہمارے حالات کسی وجہ سے بدل جائیں، نہیں ہو سکتا. حالات تب بدلیں گے کہ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے انشاءاللہ. اور آج سے ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ اب ہم قرآن کو مضبوطی سے تھامیں گے، مضبوطی سے، اور دن میں کچھ نہیں تو ایک رکوع تو پڑھ لیں گے انشاءاللہ. پھر اللہ سے دعا بھی مانگیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ ہمارے اندر غیرت پیدا فرما، ہمیں قوت دے، ہمت دے. اللہ اللہ کسی ایک سے بھی کام لے سکتا ہے اور لیتا رہے، کسی ایک کی فریاد بھی سن لے. تو یہ قرآن ہی جو اللہ کی طرف، قرآن ہٹا دیں تو دین کہاں بچتا ہے؟ پھر بچتا ہے؟ ساری زندگی کا مسئلے کا حل ہی جس کے اندر ہے. ہمارا سارا، ہماری ایمانیات، ہماری زندگی، ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن، ہر تمام قوانین، سسٹم، نظام سب قرآن میں موجود ہے. ہم جس اللہ کی یاد کے بارے میں بات کریں، وہ اللہ کی یاد کے بارے میں اللہ اپنے کلام میں قدم بار بار جگہ جگہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ سے اتنی محبت کرو، اشد محبت کرو کہ ایسی محبت کسی اور سے نہ ہو. وہ محبت تبھی ہوگی جب اللہ کو یاد کریں گے. اور دنیا میں آپ انسانوں کے سامنے اپنے آپ کو ایسا نہ بناؤ کہ لوگ آپ کو کہیں گے بھائی کیا چیز ہے، کتنا نیک ہے، صالح نہیں. لوگوں کے ساتھ ایسے رہو گے بس جیسے نارمل. اور جب تنہائیوں میں ہو نا تب اپنے رب کے سامنے رہو، تب رب کے سامنے دل کا درد رکھو. اور انسانوں کے جب درمیان میں ہو تو ایسے حالت میں رہو کہ عام حالت میں کوئی آپ کو یوں پہچان کے آپ ایک دم ہائی لائٹ نہ کریں کیا چیز ہے. اندر کی جو تار وہ ہر وقت رب سے ہے کہ دنیا کے مشغلوں میں بھی ہم باخدا رہے، ہم سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. کہ سب کے ساتھ رہنا ہے. ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں یہی تربیت دیتے ہیں. آپ نے اپنے سارے سسٹم کو اسی طرح چلانا ہے، اپنے گھر کے نظام کو، اپنی معاشرت کو، اپنے تعلقات کو، سب کو لے کے چلنا ہے. کہ اللہ کی یاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کے حقوق آگے پیچھے کر دیا، سارا سسٹم آگے پیچھے کر کے بس اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے. یہ یاد اللہ کو پسند بھی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ ایک بندہ ہے، آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اس کے ساتھ کوئی تقاضے نہیں ہے، ٹھیک، اس کے ساتھ کوئی مطلب پابندیاں نہیں ہیں، بالکل اس کی زندگی آزاد ہے. مطلب اس کو دن میں 8 گھنٹے ملتے. کتنے؟ 8 گھنٹے اس کا فارغ ہے، وہ اللہ کو یاد کر سکتا ہے. کتنے؟ 8 گھنٹے لگاتار ذکر کر رہا ہے، سارے حقوق ادا کر رہا ہے. اور اس کے حقوق ادا کرنے بھی لمیٹڈ ہے، زیادہ نہیں ہے، تو اس کو وقت بھی زیادہ مل رہا ہے، بالکل اپنی جگہ جائز کر رہا ہے. اور اسی کے برعکس دوسرا بندہ ہے کہ جو اپنے مصروفیات، اپنے روزگار، حلال رزق، مال، ان چکروں میں لگا ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے اس کو دن میں 10 منٹ مل گئے، 20 منٹ مل گئے، آدھا گھنٹہ مل گیا. یہ 8 گھنٹے والے سے زیادہ اللہ اس کو اجر دے گا. سمجھ گئے؟ ہاں، اجر میں کمی نہیں آتی. اللہ کے یہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہ اتنا ٹائم یا اتنی تعداد. اللہ کے یہاں اخلاص کا وزن ہوتا ہے، دل سے کی ہوئی چیز کا وزن ہوتا ہے. وہ جو انسان، ہم جب اتنا ہی سوچ رہے نا کہ کاش ہمیں بھی اللہ اتنا وقت دیتا کہ ہم اللہ تیری یاد میں خوب وقت گزارتے، تو ہمارا یہ سوچنا ہی ہماری نیکیوں کو بڑھ دیتا ہے. جیسے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جنت پہ گئے، کسی نے دیکھا خواب میں تو پوچھا، کہا میرے جو پڑوس میں وہ جنت میں مجھ سے بھی ایک درجہ آگے، وہ لوہار تھا. اب وہ اتنے بڑے محدث تھے، مجاہد تھے. اس کا کیا عمل تھا لوہار کا کہ وہ جب بھی ان کو دیکھتا تھا دین کی خدمت کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں، کہتا تھا کاش کہ اللہ مجھے بھی اپنے بال بچوں سے ایسی فرصت حاصل ہوتی تو میں بھی تیرے دین کی خدمت کرتا.
اس کی جو ایک حسرت ایک آہ تھی، اللہ نے اس کو، اللہ تو اللہ ہے نا، کسی کی آہ میں اتنا اثر ہوتا ہے اس لوگوں کی پوری زندگی کی نیکیاں اس کی آہ ہی اڑا لے جاتی ہے، کیونکہ اللہ اس کا پیمانہ الگ ہے، انسانوں کا دیکھنے کا جو پیمانہ ہے وہ ایک الگ ہے، اللہ کے یہاں الگ پیمانہ ہے، اللہ اندر کے دردوں کو دیکھتا ہے بس، حقیقت سے تو وہ واقف ہے نا۔ تو جو بھی اللہ نے ہمیں زندگی دی ہم کوشش کریں کہ اس کو قیمتی بنائیں اور اپنی زبان دل کو اللہ کی یاد سے تر رکھیں، اور جو وقت گزر گیا اس پہ اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ جو زندگی میں ہم سے غلطی کوتاہیاں ہوئیں ہمیں معاف کر دے، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، تنہائیوں کو وقت نکالیں اور اللہ کے سامنے بیٹھے مانگیں۔ ہم میں سے کون ہے جو تنہائی میں بیٹھتا ہوگا 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جب پوری دنیا سے کٹ کے صرف اللہ کے ساتھ مانگنے میں وقت گزار دے؟ جب یہ سب کریں پھر آپ دیکھیں زندگی میں کیسے نتائج آتے ہیں، پھر ہماری محنت 10% ہوگی، نتیجے 90% الگ سے آ رہے ہوں گے، ورنہ 99% محنت ہوگی تب 1% بھی نتیجہ صحیح سے نہیں نکلے گا۔ جب اللہ ساتھ ہوگا تو مٹی کو بھی سونا اللہ بنا دے گا، نہیں تو سونا بھی خاک بن جائے گا۔ بے برکتی اسی کو کہتے ہیں، یہ سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے، کیسے سسٹم چل ہی نہیں پا رہا ہے، کیونکہ ہم اپنے پہ بھروسہ کر رہے ہیں نا، ہم نے اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم کر رہے ہیں تو سسٹم چل رہا ہے ہماری وجہ سے، ہم یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیری توفیق سے جو ہے میں کر رہا ہوں اس میں برکت ڈالنا تیرا کام ہے، اور شکر ادا کرتے رہیں آج کی، پھر دیکھیں آپ اللہ تھوڑے پہ بھی کثرت کر دے گا انشاءاللہ۔ اور ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم اپنی زندگی میں توبہ کو کثرت سے رکھیں، ٹھیک ہے، توبہ۔ تو انشاءاللہ ہم سب اجتماعی توبہ کرتے ہیں، آج اللہ سے معافی مانگتے ہیں سچے دل سے۔ 12 گھنٹے 20 گھنٹے سو کر آئے، اس کے بعد بھی نیند آ گئی، سکینہ نازل ہو گئی، یہ ہمارے پہ نہیں آتی پڑیں۔ تو توبہ کرتے ہیں اس طرح سچے دل سے، کون کون توبہ کریں؟ ہاتھ کھڑا کریں، آج سچی توبہ کر لیتے ہیں، کر لیں بس، یا آگے سمجھو کامیاب ہو گئے۔ اور توبہ بہت بڑی نعمت ہے، دنیا میں اس سے بڑی کوئی، ایک بندے کے پاس ساری دنیا کی دولت آ جائے نا اس سے بھی بڑی نعمت ہے توبہ کرنا، یاد رکھنا کہ سیکنڈوں میں اللہ سے تعلق بن گیا، اور زندگی میں ہم بولتے ہیں نا کتنے گناہ ہیں سب ختم ہو گئے، ایک گناہ کا داغ بھی نہیں رہا، فوراً اللہ نے سارے معاف کر دیے۔ تو توبہ کے شرائط ہیں کہ جو بھی زندگی میں گناہ ہوئے، غلطی ہوئی، اللہ کی نافرمانی ہوئی، اس سے توبہ کریں، اس پہ شرمندہ اور نادم، اور آئندہ زندگی اللہ کی چاہت والی، اللہ کی فرما برداری والی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو سارے مل کے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چوری سے، زنا سے، شراب سے، ہر گناہ سے۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے گناہ معاف کر دیے، جس نے دل سے توبہ کی، سچی توبہ کی، سب کے گناہ معاف۔ اب ایسے سمجھیں گے بالکل نئی زندگی مل گئی، اگر موت آ جائے تو اللہ کی رحمت سے بھی جنت پہ جائیں گے انشاءاللہ۔ صاف ہو گئے نا زندگی، کتنا آسان ہے مسئلے کا اللہ، ہم آ ہی نہیں رہے اس طرف۔ دنیا میں کسی کو منانا اتنا مشکل ہے کہ مانتے ہی نہیں ہے۔ اچھا دعویٰ بھی پیار کا کرتے ہیں کہ فلاں مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، فلاں سے میں اتنی وہ محبت میں دیکھو تو ایک ایک باتوں کے اوپر کئی کئی دن ناراضی ہوتی ہے،
اور یہاں اللہ کا معاملہ دیکھو کہ پتہ نہیں کتنی نافرمانی کر رہے ہیں، اور جب در پہ پہنچ جائیں یہ کہاں جس حالت میں بھی ہو بس اتنا کہنا اللہ میں شرمندہ ہوں، فوراً معاف کر دیتے ہیں، پھر دوبارہ غلطی کرتے ہیں، پھر جیسی کہتے ہیں پھر معاف کر دیتے ہیں، جب جب ہم مانگتے ہیں وہ معاف کرتے ہیں۔ تو پھر پیار کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ سے، مخلوق سے نہیں، مخلوق سے محبت نہیں، اور اللہ والوں سے محبت کریں، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت رچتی بستی ہے۔ جب اللہ کے ولیوں سے محبت ہوگی نا تو وہ محبت ہمارے دلوں میں منتقل ہو جائے گی انشاءاللہ، اسے نسبت کہتے ہیں۔ پھر ہمیں خود بخود اللہ کی محبت کا شوق و ذوق پیدا ہو جائے گا، پھر اللہ کی یاد خود بخود ہمارے دلوں میں سما جائے گی۔ تو سب سے جو اہم بات ہے آخری سمجھنے کی، کہ ہم اگر چاہتے ہیں نا ساری زندگی کے مسئلے کا حل، تو ایک ہی فارمولہ ہے، بری صحبت چھوڑ دیں، اچھی صحبت اختیار کریں، شارٹ کٹ ہے، اسے کہتے ہیں نا پرہیز۔ بے شک آپ دوا کم کھائیں، بات کو سمجھیں، آپ ذکر 10 منٹ کریں، اپنے فرائض پورے کریں، لیکن بری صحبت کو مکمل چھوڑ دیں اور اچھی گیدرنگ اور صحبت کو اختیار کریں، پوری زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ شارٹ کٹ طریقہ ہے، اس کے اوپر بندہ کئی کئی دن بیان کر سکتے ہیں، لیکن وہ سارے بیانات کا خلاصہ ہے بری صحبت چھوڑ دو تو ہر برائی نکل جائے گی، اچھی صحبت میں آ جاؤ گے ساری اچھائیاں آ جائیں گی، ختم کریں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کو یاد کرتے ہیں دل سے، اس تصور سے کہ ساری کائنات جس رب نے بنائی ہے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔